وہی بیٹا ہے۔ حضرت عمر کا دربار لگا ہوا ہے، ایک جوان لڑکی آئی، اس کی گودی میں بچہ ہے، خوبصورت تھا، اس نے ایسے بچہ اٹھا کے حضرت عمر کی گود میں رکھا، فرمایا یا امیر المؤمنین خذ والدہ کا منی ھذا، اپنا بیٹا مجھ سے لے لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا، آپ نے فرمایا میرا بیٹا؟ میں تو تجھے جانتا نہیں، تو کون ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا یہ آپ کا نہیں، آپ کے بیٹے کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے کی تو شادی نہیں ہے، وہ کنوارا ہوا ہے۔ فرمایا فلاں رات آپ کا بیٹا نشے کی حالت میں گھر میں آیا، میرے ساتھ جنسی زیادتی کی، میں پہلے خاموش رہی، جی پرائم منسٹر کا بیٹا ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے، یہودیوں کی سازش نہ ہو، لیکن نطفہ ٹھہر گیا۔ جب اس بچے کی ولادت ہوئی، میرا جی چاہ رہا تھا گردن دبا دوں، پھر ایک دل کر رہا تھا چھری سے کاٹ دوں، پھر دل میں خیال آیا اس کا کیا قصور ہے، گناہ گار تو اس کا باپ ہے، گناہ گار تو اس کا دادا ہے جو امیر ہے، اس کی حکومت میں اس کا بیٹا میری عزت برباد کرے۔ آپ نے فرمایا بیٹی یہاں پہ ٹھہر۔ اندر گئے، جوان بیٹا ہے، کھانا کھا رہا تھا، جیسی حضرت عمر نے دیکھا نا آنکھ بھر کے رنگ اڑ گئے۔ آپ نے فرمایا یا بنیا من انا، میں کون ہوں؟ قال ابو کا، آپ میرے باپ ہیں۔ جلال میں آئے، قال یا بنیا من انا، میں کون ہوں؟ قال انت یا امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں۔ آپ نے فرمایا دو باتیں پوچھنی ہیں، سیدھا سیدھا جواب دینا، تو نے فلاں رات نشہ کیا تھا کہ نہیں؟ حضرت وہ آپ نے 40 کوڑے سزا تھی شرابی کی، جب سے آپ نے 80 کے 100 کی قید لگائی، ان شرابیوں نے میٹنگ کی کہ ہم ایسا کام کریں گے یا تو عمر اس لا کو بدل دے گا، اگر لا یہی رہا تو حضرت عمر جو بدنام ہو جائے گا کہ عمر عدل انصاف نہیں کرتا۔ تو انہوں نے مجھے غلطی سے جو ہے یہ پھیلا دی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ آپ نے فرمایا غلطی ہے کہ نہیں، مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اگر کوئی بندہ نشے میں ہے اس پر حد جاری کرو، غلطی ہے کہ نہیں وہ بات کی بات ہے۔ آپ نے یہ کام کیا اس حالت میں تھے؟ قال نعم یا ابی، ہاں میں اس حالت میں تھا۔ پھر اس کے بعد کہاں گئے تھے؟ خاموش۔ آپ نے فرمایا فلاں لڑکی کے پاس گیا تھا، جی اس کے ساتھ آپ نے جنسی زیادتی کی؟ بابا مجھے اس ٹائم ہوش نہیں تھا، کی ہے کہ نہیں؟ فرمایا کچھ یاد پڑتا ہے کچھ یاد نہیں پڑتا، گربان سے پکڑ کے گھسیٹا ہے۔ امیر المومنین کی بیوی پاؤں پکڑنے لگی، آپ کا صاحبزادہ پاؤں پکڑنے لگا، بابا رحم کرو، بابا خدا کے لیے چھوڑ دو، بابا دشمنوں کی سازش ہے، مجھے گھر میں قتل کر دو لیکن برسریام سزا نہ دو۔ آپ نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا، مجھے بڑا اچھا لگا، فرمایا جرم سریام کرتے ہو، سزائیں کے طلبگاروں کے کمرے میں ملے، دیواروں کے پیچھے تمہیں سزائیں ملے، اگر جرم سریام کیا ہے سزا بھی تمہیں سریام ملے گی۔ گھسیٹ کے باہر دیکھ رہے ہیں اور ایک اعلان کیا، یا اہل المدینہ تعالوا الی مسجد النبوی، او مدینے کے رہنے والوں عمر کی عدالت لگ رہی ہے، سارے کے سارے عدالت میں پہنچ جاؤ۔ سارے اکٹھے ہو گئے، آپ نے بلایا جلاد کو، فرمایا اس کے کپڑے اتار کے ننگا کرا۔ حضرت سگا بیٹا ہے، سگا بیٹا۔ آپ نے فرمایا اس کا لباس اتارو، اس نے کہا بابا رحم کرو، اسی لباس میں مجھے مار ڈالو، میرے کپڑے نہ اتارو، آپ کا بیٹا ہو۔ آپ نے فرمایا جس کے تو نے کپڑے اتارے وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، ارے وہ بھی تو کسی کی عزت تھی، تو نے اس کی عزت کا خیال نہیں کیا، میں تیری عزت کا کیسے خیال کروں؟ کپڑے اتار دیے گئے۔ آپ نے جلاد کو کہا کوڑا مار، جلاد نے کہا حضرت آپ کا شہزادہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا آپ کا شہزادہ ہے۔ آپ نے کہا کون ہے؟ کہا آپ کا شہزادہ ہے۔ فرمایا ظالم چپ کر جا، شہزادہ گھر میں تھا، آج میں امیر المومنین ہوں، یہ عدالت عمر کی ہے، عمر کے سامنے مجرم کھڑا ہے، شہزادہ نہیں کھڑا۔ کوڑا اٹھا، جلاد نے 40 کوڑے مارے، آپ کا بیٹا بے ہوش ہو گیا۔ جلاد وہاں پہ بیٹھ گیا،
آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا سزا تو یہی تھی کہ 40 کوڑے مارے جائیں۔ آپ نے فرمایا وہ پرانا قانون تھا، یہ عمر کا قانون ہے کہ شرابی کو 100 کوڑے لگیں گے، اٹھ اور میرے بیٹے کو کوڑے مار۔ جب 70 کوڑے پر پہنچے، بیٹا معافیاں مانگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا آج تجھے میں پاک کروں گا، اللہ اور اس کے رسول سے معافی مانگنا۔ 80 کوڑے پاج میں لگے، جلاد زمین پہ گر گیا، کوڑا زمین پہ گر گیا۔ آپ نے کہا جلاد اٹھ، میرے بیٹے کو کوڑے مار۔ اس نے کہا عمر مصطفیٰ کی شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے زندہ کو کوڑے مارو، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا مردے کو کوڑے مارو۔ آپ نے فرمایا تیرے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت آپ کے بیٹے کا وصال ہو گیا، جوان باپ سامنے کھڑا ہے، جوان بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا مرتا ہے مر جا، عمر کی عدالت زندہ رہے گی، کوڑے اٹھا اور میرے بیٹے کو 20 کوڑے مار۔ حضرت آپ کے بیٹے کا وصال ہو گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر کا قانون ہے۔ جب آپ کی بیوی نے یہ سنا، ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی عمر کی عدالت میں آ گئی۔ فقال یا امیر المومنین الحج بکل صوت والعمرۃ بکل صوت والصدقۃ بکل صوت۔ اگر کہتے ہو ایک ایک کوڑے پر حج ادا کروں گی، اگر کہتے ہو ایک ایک کوڑے پر عمرہ کروں گی، اگر کہتے ہو ایک ایک کوڑے پر غلام آزاد کروں گی، اب تو بیٹا مر گیا ہے، مرے ہوئے پر تو کوڑے نہ مارو۔ آپ نے فرمایا کاش میں قانون بدل سکتا، یہ عمر کی عدالت ہے، عمر کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ انصاف یہ کہتا ہے تو لاکھوں حج عمرے کر، لیکن میرے بیٹے کے گناہ نہیں مٹیں گے۔ 20 کوڑے آپ کے مردہ بیٹے کے جسم پہ مارے گئے کہ 10 کوڑے۔ بیٹا مر چکا ہے۔ جب وہ مر گیا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں 40 دن بعد خواب میں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا، نبی جنت میں ہے، آپ کا ہاتھ ایک جوان کے کندھوں پہ ہے، نبی اس طرف جا رہے ہیں، میں اس سامنے کھڑا ہوں۔ میں نے کہا اے تاجدار مدینہ ذرا میری طرف دیکھے، اپنے مکھڑے کا دیدار کرے۔ جب میرے نبی نے پلٹ کر دیکھا، میں نے دیکھا ساتھ حضرت عمر کا بیٹا ہے۔ فرمایا جا عمر کو میرا سلام کہہ دینا۔ بیٹے نے کہا میرے بابا کو میرا سلام کہنا، اور سلام کے بعد یہ پیغام دینا یا ابی طہرک اللہ طہرنی، جیسے آپ نے مجھے سزا دے کے مجھے پاک کیا ہے، اللہ آپ کو بھی قیامت کے دن پاک فرمائے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔